حاضرین سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے تعظیم سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب نے رجوع کر لیا، تو اگر ان کا قد اس لفظ سے بڑھ جاتا ہے تو بے شک کہتے رہیں، ہم نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، وہ کہیں اور کوئی انہیں نہ روکے۔ لیکن عجیب منطق ہے، آدھے جو ہیں وہ رجوع کہنے میں جلد باز ہیں، اور کچھ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد تب بڑا ہوگا کہ جب ہم اور لفظوں سے ان کو کہیں کہ یہ رجوع ہے، یہ معافی ہے، یہ توبہ ہے۔ اس کشمکش میں کسی کے کوئی مقاصد ہیں، کسی کے کوئی مقاصد ہیں۔ تو میں اس بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں رجوع کر لیا، بے شک کہیں، لیکن ذرا وہ یہ کلپ سن کر بتائیں کہ انہیں قبر سے اٹھا کے کیسے رجوع کروائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں، میں نے جو لفظ پیش کیے، حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ پیش کیے، تو میں ان کی آواز بھی پیش کر دیتا ہوں، پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی پیش کر دیتا ہوں، تو ان کی آواز میں سن لو، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ میرا رجوع اگر ضروری ہے تو پھر سارا الزام تو ان پہ آ جائے گا کہ وہ غلطی تھی تو انہوں نے رجوع کر لیا، تو یہ تو پھر اب قبر سے آ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے رجوع کریں گے۔ یہ کن لوگوں کو آپ کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ اس سے رجوع کرو، یہ تو میں تمہیں سینکڑوں لوگوں کا دکھا سکتا ہوں، سینکڑوں کا اصول کے مطابق۔ تو کیا سب جب کہیں گے، مخالف دیوبندی بھی کہیں گے، وہابی بھی، رافضی بھی، کہ یہ تمہارے ساڑھے بڑے ہی توبہ کیے بغیر فوت ہوئے، تو ان کا تو حکم ہی کچھ اور ہے۔ اشرف آصف جلالی کے رجوع کی بات نہیں، 14 صدیوں کے اہل سنت کے وقار کی بات ہے، اکابرین امت کے عقیدے کے تحفظ کی بات ہے، سادات کرام کی عزت و آبرو، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات ہے۔ چلو یہ کلپ ایک بار سن لو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ بتقاضائے بشریت چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، علی المرتضیٰ ہو، تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے۔ عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے۔ عصمت انبیاء پر تو ہے، لیکن ان لوگوں کے عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں، محفوظات ہیں۔ دیکھیں نا، وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَینِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا۔ اگر امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے فحشہ کام کیا تو امت کے لوگوں کو ایک بدلہ دوں گا اور تمہیں 2، اس لیے کہ تم رسول کی بیوی ہو اور ایسا کام کیوں کیا ہے۔ امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا؟ تو جب مائیں معصوم نہیں ہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے؟ آواز مہر علی، حضرت نصیر الدین نصیر، ان کا کلپ، ان کی آواز۔ اب جو تڑپ رہے ہیں آشیانوں میں وہ ذرا سنیں اور بتائیں کہ میری بات میں، پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات میں اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی بات میں فرق کیا ہے۔ تو اگر ان کے بارے میں آج تک کوئی فتویٰ نہیں اگلا تم نے، تو مجھ فقیر کے لحاظ سے کیوں آج کیا ہے مروڑ اندر،
کیوں ایسا کیا جا رہا؟ اب دیکھو یہ تم نے سن لیا، اس کے اندر جو الفاظ بولے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے، وہ آپ کان کھول کے سن لیں۔ اب رافضی تو ان لفظوں کو کفر کہہ رہے ہیں، تم آج پسپائی اختیار کر رہے ہو کہ جلالی کو کہہ لیں تو کوئی بات نہیں، یہ بات جلالی تک نہیں رکے گی، تمہاری اس پسپائی سے یہ تمہارے سارے اکابرین کی یہ بات کپڑے اکھاڑے گی۔ اور یہ لفظ